8 ہجری میں فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اسلام کا کھلم کھلا اظہار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہجرت کی اجازت بھی دے دی، چنانچہ وہ اپنے اہل و عیال سمیت مکہ سے مدینہ آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی مسرت سے ان کی پذیرائی فرمائی اور مدینہ منورہ میں ان کی مستقل سکونت کا انتظام کر دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان 10,000 جانثاروں میں شامل تھے جن کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف حاصل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے قریب پہنچ کر مرال زہران میں قیام فرمایا۔ لشکر اسلام میں شامل بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزا و اقربا مکہ میں موجود تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہو گئے اور قریش نے پہلے سے جان و مال کی امان نہ لے لی تو سب برباد ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہ اس تلاش میں لشکر سے باہر نکلے کہ مکہ کا کوئی آدمی مل جائے تو اس کے ہاتھ قریش کو پیغام بھیجیں کہ مرال زہران آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان کی استدعا کریں۔ اتفاق سے انہیں قریش کے سربرآوردہ رئیس حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حرب مل گئے۔ حضرت عباس نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر دی تو انہوں نے حضرت عباس سے درخواست کی کہ وہ انہیں اپنی پناہ میں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے چلیں۔ حضرت عباس انہیں اپنے ساتھ سوار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمہ اقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ان پر پڑی تو وہ جوش غضب میں پکارے، او دشمن خدا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے کسی عہد و پیمان اور ذمہ داری کے بغیر ہمیں تجھ پر قابو دے دیا۔ لیکن حضرت عباس ساتھ تھے، اس لیے وہ سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت عباس ان سے پہلے پہنچ چکے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ ابو سفیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر کسی عہد و پیمان کے اس پر قابو دے دیا ہے، اجازت ہو تو اس دشمن خدا کی گردن اڑا دوں۔ حضرت عباس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اس کو پناہ دی ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ برابر ابو سفیان کے قتل کی اجازت طلب کر رہے تھے۔ ان کا اصرار دیکھ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عمر، اگر تمہارے قبیلہ کا کوئی آدمی ہوتا تو تم کبھی اس کی جان لینے میں اتنا اصرار نہ کرتے، لیکن تمہیں بنی عبد مناف کی کیا پرواہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا، عباس، خدا کی قسم مجھ کو آپ کے اسلام کی اس قدر خوشی ہوئی کہ اگر میرا باپ خطاب بھی اسلام لاتا تو میں اتنا خوش نہ ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا، اس وقت انہیں اپنے ساتھ لے جائیے اور کل صبح پھر ساتھ لے کر آئیے، اسی وقت کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ حضرت عباس انہیں لے گئے اور دوسرے دن پھر بارگاہ نبوی میں لا کر پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، ابو سفیان، افسوس کا مقام ہے، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم خدا کی وحدانیت کا اقرار کرو؟ حضرت ابو سفیان نے خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو سفیان، کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تم مجھے اللہ کا رسول مانو؟ جواب میں حضرت ابو سفیان نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرافت، علم و تحمل اور صلح رحمی کا اعتراف کیا، لیکن رسالت پر ایمان لانے میں تذبذب کا اظہار کیا۔ اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو سفیان کو ایسے مؤثر انداز میں سمجھایا کہ وہ فوراً کلمہ توحید پڑھ کر مشرف با ایمان ہو گئے۔ جب وہ لوٹنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کر دیں تاکہ وہ لشکر اسلام کے جلال اور اللہ کے سپاہیوں کے جوش ایمان کا منظر دیکھ سکیں۔ حضرت عباس انہیں ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو گئے اور جب تک سارا لشکر ان کے سامنے سے نہ گزر گیا
وہیں کھڑے رہے۔ فتح مکہ کے بعد حضرت عباس غزوہ حنین میں شریک ہوئے۔ جب بنو حوازن کی بے پناہ تیر باری سے مسلمانوں کی صفیں ابتر ہو گئیں تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان چند سرفروشوں میں تھے جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں کوہ استقامت بن کر کھڑے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باگ تھام رکھی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ رجز پڑھ رہے تھے: انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں مطلق کوئی جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا فرزند ہوں۔ مسند احمد میں خود حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لڑائی میں جب مشرکوں کا غلبہ ہوا اور مسلمانوں میں انتشار پیدا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ نیزہ برداروں کو آواز دوں۔ قدرت نے مجھے بلند آواز دی تھی، میں نے پوری قوت سے نعرہ مارا: آئین اصحاب سمرہ، اے ببول کے درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں کہاں ہو؟ میرا نعرہ سنتے ہی تمام مسلمان پلٹ پڑے اور انہوں نے کفار کو اپنی تلواروں اور نیزوں پر رکھ لیا۔ غزوہ حنین کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ طائف اور غزوہ تبوک میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف حاصل کیا۔ دائرہ معارف اسلامیہ میں ہے کہ انہوں نے غزوہ تبوک کے لیے مالی امداد بھی دی۔ 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت عباس بھی ساتھ تھے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سودی کاروبار کے باطل ہونے کا اعلان فرمایا، تو اس سلسلے میں خاص طور پر حضرت عباس کا نام لیا کیونکہ وہ قبول اسلام سے پہلے سود کا کاروبار کرتے تھے اور بہت سے لوگوں کے ذمہ ان کا سود باقی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جاہلیت کے تمام سود باطل کر دیے گئے اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود عباس بن عبد المطلب کا سود باطل کرتا ہوں۔ حجۃ الوداع سے واپس آ کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیل ہو گئے۔ ازواج مطہرات حضرت عباس، حضرت علی اور دوسرے بنو ہاشم نے تیمارداری میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علالت بڑھتی ہی گئی۔ وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حجرہ اقدس سے باہر نکلے تو لوگوں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے، چونکہ اس دن بظاہر افاقہ ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: اللہ کے فضل سے روح بصحت ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ لیا اور انہیں الگ لے جا کر کہا: علی تم کس خیال میں ہو؟ میں خاندان عبد المطلب کے چہروں سے موت کا اندازہ کر لیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس بتا رہا ہے کہ آپ بہت جلد ہمیں داغ مفارقت دے جائیں گے۔ آؤ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیں کہ آپ کے بعد منصب خلافت کون سنبھالے گا۔ اگر ہم اس کے مستحق ہیں تو معلوم ہو جائے گا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استدعا کریں گے کہ ہمارے حق میں وصیت فرما جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: چچا جان، خدا کی قسم میں یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہرگز نہ پوچھوں گا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار فرما دیا تو اس کا مطلب خلافت سے ہمیشہ کے لیے محرومی ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن کر حضرت عباس خاموش ہو گئے۔ آفتاب رسالت اللہ تعالیٰ کی شفق رحمت میں غروب ہوا تو دوسرے دن تجہیز و تکفین کی خدمت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت قسم بن عباس اور حضرت اسامہ بن زید اور حضرت اوس بن خولی انصاری نے انجام دی۔ مسند ابو داؤد اور طبقات ابن سعد میں ہے کہ غسل دیتے وقت حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا گڑا بھر بھر کر لاتے تھے۔ حضرت علی نے جسد اطہر کو سینہ سے لگا رکھا تھا۔ حضرت عباس اور ان کے صاحبزادے فضل اور قسم جسم مبارک کی کروٹیں بدلتے تھے اور اسامہ بن زید اوپر سے پانی ڈالتے تھے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غسل دیتے تھے اور حضرت عباس نے پردہ کر رکھا تھا۔
حضرت عباس چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور عمر کے لحاظ سے بنو ہاشم کی بزرگ ترین شخصیت تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد لوگ تعزیت کے لیے انہی کے پاس آئے۔ حضرت عباس قبول اسلام سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مرجع عقیدت و محبت بنا لیا۔ رشتہ اور عمر میں بزرگ ہونے کے باوجود وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حد سے زیادہ احترام کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آقا و مولا جانتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو اپنے لیے حکم جانتے اور آپ کا ذکر نہایت احترام اور ادب کے ساتھ کرتے۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے حضرت عباس سے پوچھا، آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ حضرت عباس نے جواب دیا، گویا میں کچھ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے پیدا ہوا، لیکن ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بڑے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت تھی اور آپ اپنے عز و اقارب میں ان سے زیادہ کسی کا احترام نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ شام سے کچھ خشک پھل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ اتنے میں حضرت عباس آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو روئے انور پر بشاشت پھیل گئی اور فرمایا، چچا جان، اس وقت میری خواہش تھی کہ میرا کوئی بہت ہی پیارا عزیز ان پھلوں کو کھائے۔ میری یہ آرزو پوری ہوئی اور آپ آ گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان تشریف فرما تھے اور آپ کے پہلو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اتنے میں حضرت عباس آ گئے۔ حضرت ابو بکر نے ان کے لیے جگہ خالی کر دی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر سے مخاطب ہو کر فرمایا، اہل فضل کی فضیلت اہل فضل ہی جانتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مبارک میں دائیں جانب مخصوص جگہ پر بیٹھا کرتے تھے، لیکن حضرت عباس آ جاتے تو حضرت ابو بکر ان کے لیے اپنی جگہ خالی کر دیا کرتے تھے۔ ان کی یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت خوش کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عباس نے بارگاہ رسالت میں شکایت کی کہ یا رسول اللہ، قریش جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو بہت بشاشت سے ملتے ہیں، لیکن جب ہم سے ملتے ہیں تو ان کے چہروں پر کراہت کے آثار ہوتے ہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ آ گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان کی رگ ابھر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، کسی آدمی کے دل میں ایمان نہیں داخل ہوگا جب تک وہ تم لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے دوست نہ رکھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ مجھے عباس کے بارے میں تکلیف دیتے ہیں؟ آدمی کا چچا اس کے باپ جیسا ہے، یعنی ایک درخت کی دو شاخیں ہیں۔ ایک اور موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عباس رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے ہیں اور میں عباس سے ہوں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل مدینہ سے زکوٰۃ اور صدقات کی وصولی کے لیے بھیجا۔ انہوں نے حضرت عباس سے مال کی زکوٰۃ کا مطالبہ کیا تو انہوں نے کچھ دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر دونوں بزرگوں کے درمیان کچھ تلخ کلامی ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق حضرت علی کو ساتھ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور واقعہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے عباس سے 2 سال کی زکوٰۃ پہلے ہی وصول کر رکھی ہے، اب تم ان سے کچھ نہ کہنا۔ کیا تمہیں علم نہیں کہ عباس رسول خدا کا چچا ہے؟ چچا اور والد ایک ہی درخت کی 2 شاخوں جیسے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت کے خمس سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اعانت فرمایا کرتے تھے اور خیبر کی پیداوار سے بھی انہیں سالانہ حصہ دیا کرتے تھے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بھی تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس کے ساتھ نہایت عزت و احترام سے پیش آتے اور ہر اہم کام میں ان سے مشورہ لیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان ذو النورین نے اپنے عہد خلافت میں حضرت عباس کا بہت زیادہ خیال رکھا۔ اگر وہ سواری پر کہیں جا رہے ہوتے اور راستے میں حضرت عباس مل جاتے تو فوراً سواری سے اتر پڑتے اور حضرت عباس کو سواری پر بٹھا کر اس کی لگام پکڑ کر پیدل ساتھ چلتے، یہاں تک کہ حضرت عباس اپنے مکان پر یا جہاں ان کو جانا ہوتا پہنچ جاتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک حضرت عباس کا مقام اور مرتبہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے دور خلافت میں وظائف پر نظر ثانی کی تو حضرت عباس کا وظیفہ صحابہ بدر کے وظیفہ کے برابر کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کا پرنالہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے راستے پر تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عباس کے اہل خانہ نے ان کے لیے 2 چوزے ذبح کیے اور ان کا خون پرنالہ میں بہا دیا۔ یہ جمعہ کا دن تھا اور حضرت عمر کپڑے بدل کر مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ چوزوں کا خون ان کے کپڑوں پر پڑا تو انہوں نے اس پرنالہ کو اکھیڑنے کا حکم دیا، پھر گھر جا کر خون آلودہ کپڑے تبدیل کیے اور مسجد میں آ کر لوگوں کو نماز پڑھائی۔ اس کے بعد حضرت عباس ان کے پاس آئے اور کہا، خدا کی قسم یہ وہی جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پرنالے کو رکھا تھا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس سے فرمایا، میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ میری کمر پر سوار ہو جائیں اور پرنالہ کو دوبارہ اسی جگہ پر رکھیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا تھا۔ چنانچہ حضرت عباس نے اسی طرح کیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور انہوں نے پرنالہ کو اپنی اصل جگہ پر لگا دیا۔ بعض اہل سیر نے یہ واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت عباس کا مکان مسجد نبوی سے متصل تھا، اس کا پرنالہ مسجد نبوی میں گرتا تھا جس کی وجہ سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اس پرنالے کو اکھڑوا دیا۔ اس وقت حضرت عباس اپنے مکان پر موجود نہ تھے۔ وہ باہر سے واپس آئے تو پرنالے کے اکھڑوائے جانے پر بہت ناراض ہوئے اور حضرت ابی بن کعب کی عدالت میں حضرت عمر فاروق پر دعویٰ دائر کر دیا۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جواب دہی کے لیے بلا بھیجا۔ خلیفہ وقت نے عدالت میں حاضر ہو کر بیان کیا کہ میں نے پرنالہ اس لیے کھڑوایا ہے کہ اس کے پانی سے بعض اوقات نمازیوں کو تکلیف پہنچتی تھی، میری کوئی ذاتی غرض اس میں پنہان نہیں تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چھڑی سے جو نشانات لگائے تھے میں نے ان کے مطابق مکان بنایا۔ مکان بن گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے کندھوں پر کھڑے ہو جاؤ اور پرنالہ یہاں لگا دو۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیان کی تائید میں بعض گواہ بھی پیش کر دیے۔ ابھی عدالت نے کوئی فیصلہ صادر نہیں کیا تھا کہ امیر المومنین آگے بڑھے اور حضرت عباس سے مخاطب ہو کر کہا، اے ابو الفضل، خدا کے لیے میرا قصور معاف کر دیجئے، مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرنالہ اس جگہ لگوایا تھا۔ اب آپ میرے کندھوں پر کھڑے ہو کر پرنالہ کو وہیں لگا دیں۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھوں پر دونوں پاؤں رکھ کر پرنالہ وہیں نصب کر دیا۔ یہ کام ہو چکا تو حضرت عباس نے حضرت عمر فاروق سے مخاطب ہو کر فرمایا، امیر المومنین، آپ کی انصاف پسندی کی بدولت مجھے اپنا حق مل گیا۔ اب میں برضا و رغبت اپنے سارے مکان کو خدا کی راہ میں وقف کرتا ہوں، آپ اسے گرا کر مسجد نبوی میں شامل کر لیں۔ تنگی کی وجہ سے نمازیوں کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ صورت واقعہ کچھ بھی ہو، اس بات پر سب ارباب سیر کا اتفاق ہے کہ حضرت عباس نے اپنا مکان مسجد نبوی کی توسیع کے لیے خلیفۃ المسلمین کی نذر کر دیا۔ حضرت عمر فاروق اہم معاملات میں اکثر حضرت عباس سے مشورہ کیا کرتے تھے اور قحط و مصیبت کے موقعوں پر ان سے دعا کراتے تھے۔
قحط الرمادہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کے مان بعد موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ لوگ اس غیر متوقع بارش سے اس قدر خوش ہوئے کہ حضرت عباس کو ساقی حرمین کا خطاب دیا۔ حضرت عثمان ذو النورین بھی حضرت عباس کی نہایت تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ ان کے عہد خلافت میں ایک مرتبہ کسی شخص نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی۔ حضرت عثمان نے اس شخص کو درے لگوائے۔ بعض لوگوں نے اس سزا پر اعتراض کیا تو حضرت عثمان نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے چچا کی تعظیم کریں اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی توہین کیے جانے پر رخصت دے دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو شخص اس بات کو روا رکھتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے۔ اس پر اعتراض کرنے والوں کا منہ بند ہو گیا۔ حضرت عباس نے حضرت عثمان ذو النورین کے دور خلافت میں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 32 ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر با اختلاف روایت 86 سال یا 88 سال کی تھی۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور فرزند حضرت عبداللہ بن عباس نے لحد میں اتارا۔ حضرت عباس نے اپنے پیچھے 4 بیٹیاں اور 8 بیٹے چھوڑے۔ ان میں سے حضرت عبداللہ بن عباس علم و فضل کے اعتبار سے اساطین امت میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت فضل بن عباس اور قسم بن عباس کا شمار بھی مشہور صحابہ میں ہوتا ہے۔ سیدنا حضرت عباس کے صحیفہ اخلاق میں جود و سخا، مہمان نوازی، ہمدردی، خلائق اور حب رسول کے ابواب سب سے نمایاں ہیں۔ وہ مکہ میں ہر وقت غریبوں اور مظلوموں کی حمایت پر کمر بستہ رہتے تھے۔ ہجرت کر کے مدینہ میں مستقل اقامت اختیار کی تو ان کی سخاوت اور فیاضی کا یہ عالم تھا کہ کسی حاجت مند اور سوالی کو ناکام واپس نہ لوٹاتے، ہر ایک کی مدد کرتے، بے شمار غلام خرید کر آزاد کیے، بہت سی بیواؤں کے اخراجات کی کفالت کی، بہت سے یتیم بچوں کی پرورش اپنے ذمہ لی اور راہ حق میں کبھی کسی قربانی سے دریغ نہ کیا۔ علامہ ابن اثیر نے اسد الغائبہ میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع میں تشریف فرما تھے کہ حضرت عباس کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، یہ عباس ہیں، قریش میں سب سے بڑھ کر فراخ دست ہیں اور اپنے اقربا کا خیال رکھتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں فتنہ ردہ کا آغاز ہوا اور بعض سرکش قبائل نے ذی القصا میں جمع ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ کی حفاظت کرنے میں بڑی سرگرمی سے خلیفۃ الرسول کی اعانت کی۔ دائرہ معارف اسلامیہ میں ہے کہ روایات کی روح سے حضرت عباس نے محاربات شام میں بھی حصہ لیا۔ حضرت عمر فاروق کے عہد خلافت میں انہوں نے اپنا وسیع مکان محض رضائے الہی کی خاطر مسجد نبوی کی توسیع کے لیے دے دیا۔ عبادت الہی سے بھی خاص شغف تھا۔ رقیق القلبی کی یہ کیفیت تھی کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو آنکھوں سے آنسوؤں کی جڑی لگ جاتی۔ حضرت عباس کو اللہ تعالیٰ نے حسن سیرت کے ساتھ حسن صورت سے بھی نوازا تھا۔ قد طویل، رنگ میدا و شہاب، جلد نازک اور چہرے کے نقوش دل آویز تھے۔ خلفائے عباسیہ حضرت عباس کی اولاد ہی سے تھے۔ حضرت عباس کی عظمت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ صدیوں سے لاکھوں ممبروں پر جمعہ کے خطبوں میں ان کا نام برابر لیا جا رہا ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔